أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم بیان کرو ان کے واسطے ایک مثال گاؤں والوں کی، قریے والوں کی. وَضْرِبْ لَهُمْ یعنی تم بیان کرو ان کے لیے مثال گاؤں والوں کی یا قریے میں رہنے والوں کی، دیہات میں رہنے والوں کی. قریہ یعنی دیہات، ولیج. اذ جاء المرسلون جب ان کے پاس میرے بھیجے ہوئے آئے، یعنی میرے بھیجے ہوئے جب ان کے پاس آئے، یعنی رسول جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں کیا کیا چیزیں پیش آئیں، پھر ان کا انجام کیا ہوا. یعنی یہ سارا واقعہ، طویل ایک واقعہ، اس کو بیان کرنے کی اللہ پاک گزارش اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو بیان کرو، کیونکہ بہت ہی اب یہاں پر اصحاب قریہ کہا جا رہا ہے. تو اب یہ قریہ کہتے ہیں ویسے عمومی طور پر دیہات کو. پہلے تو ہر چیز ایک دیہات یا گاؤں ہی کی شکل میں ہوا کرتی تھی، اور یہ واقعہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے پہلے کا بھی بتایا جاتا ہے. بہرحال بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً 600 سال پہلے کا واقعہ ہے، 600-700 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جو قریہ بولا جا رہا ہے یہ انطاکیہ شہر ہے جو ترکی میں ہے. یعنی ہمارے جہاں سے میں ہوں، میرے مقام سے تقریباً 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ انطاکیہ شہر ہے. تو اب یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما جب ہم نے بھیجا ان پر دو رسولوں کو، دو رسولوں کو بھیجا. اثنین فکذبوہما تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا. فعززنا بثالث تو ہم نے ان کو فوقیت دی، قوت بخشی تیسرے رسول کو بھیج کر. یعنی دو سے کام نہیں بن رہا، دو کو اذیتیں دے رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، ایک تیسرے رسول کو بھیجا جن کو، تاکہ یہ پچھلے دو اور یہ تیسرے مل کر تینوں کی ایک جماعت بن جائے اور ایک قوت حاصل ہو جائے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ تین ایک جماعت ہے. 3 افراد کا ہونا ایک جماعت سمجھی جائے گی، اور جماعت میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے، ایک قوت ہوتی ہے، ایک خیر ہوتا ہے. 3 کے عدد 3 میں. اور اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ 4 یہ بہت ہی بہترین عدد ہے، بہترین جماعت ہے جس میں 4 ہوں. 3 سے مگر اسٹارٹ ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں نے تیسرے کو بھیجا تاکہ ان کو قوت حاصل ہو. فقالو تو ان بھیجوں نے، ان رسولوں نے ان سے کہا، شہر والوں سے، اس قریے والوں سے کہا، انا الیکم مرسلون بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو. جن کے پاس کتاب نہیں ہوتی یہ پچھلے نبیوں کی کتاب کی تعلیمات دیتے ہوتے ہیں. تو اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. تو اس قریے والے کہنے لگے کہ تم ہماری طرح یعنی ہماری ہی مثل، ہماری طرح ایک انسان ہو. تم اللہ کے بھیجے ہوئے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم اللہ کے بھیجے ہوئے تو ہو نہیں سکتے، تم ہماری ہی طرح ایک انسان ہو. وما انزل الرحمن من شیء اور رحمان نے تمہاری جانب کوئی چیز نہیں اتاری ہے. ایک انسان پر کیا اتارا جا سکتا ہے؟ جیسے عزیر علیہ السلام کون ہو، وہ بیٹا مانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا مانتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد حوارین جب شہر انطاکیہ میں دین اسلام دعوت لے کر آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو لے کر آئے، تو سب سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیے جس شہر والوں نے، اور ایک بار میں پورا کا پورا شہر جو اسلام میں داخل ہوا وہ انطاکیہ شہر تھا.
یعنی کہ وہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم حواری کا نہیں کہا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے نہیں کہا، بلکہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور بظاہر دکھنے میں ان کو یہ انسان بشر ہی تھے، ہر نبی بشر ہی رہا۔ کوئی اللہ رب العالمین نہ بیٹا رکھتے ہیں، نہ اپنے اولاد ماں باپ رکھتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوئے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ بس یہ سب ان کی شرکیہ باتیں ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ مگر یہاں پر ان کی یہ بت پرستی میں یہ قوم ملوث تھی، بت پرستی ان میں رائج تھی، اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو یہ اپنا خدا مانتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ تم تو ہمارے ہی طرح ایک کھاتے پیتے، اپنی ضرورت پوری کرتے، حاجت پوری کرتے ہوئے ایک بشر ہو، اور تمہاری طرف کوئی رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ ان انتم الا تکذبون، کہ تم بس صرف اور صرف تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو رسولوں نے جواب دیا، قالوا ربنا یعلم، ان تینوں رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ یعنی ہمارا رب ہم بہتر جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ ہم اس کے بھیجنے سے آئے ہیں یا اپنی ذات سے آئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، یعنی ایک تو دور دراز کا سفر کر کے آئے ہوں، اور صرف اللہ کے کہنے پر، اللہ کے حکم سے آئے ہوں، اور یہاں پر ان کے آنے کا کوئی اپنا ذاتی مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی دین کی دعوت دینا مقصد ہو، اور جواب میں انہیں ایسی کڑوی کسیلی سننے کو مل رہی ہے۔ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو ہماری طرح ایک معمولی سے انسان ہو، رحمان نے تمہاری جانب کوئی چیز نہیں اتاری، تم بس صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اس کے جواب میں جواب کا انداز، جواب کے بول کیا تھے؟ اگر ہم ہوتے تو ہمارے بول میں بھی کڑواہٹ پیدا ہو جاتی، ہمارے لہجے میں بھی تبدیلی آ جاتی، ہمارے الفاظ بھی بگڑے ہوئے ہوتے، ان کے ٹکر کے ہوتے۔ مگر یہاں پر انداز جواب دیکھیں، جواب کے بول دیکھیں کہ انہوں نے یوں کہا، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم مرسلون، ہم آپ کی طرف بھیجے ہوئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارا کام صرف تم تک بات کو پہنچانا ہے، کھول کھول کر، صاف صاف واضح طور پر ہمارا کام صرف تم تک بات کو پہنچانا ہے، اور کچھ ہمارا کام نہیں ہے۔ یعنی ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، یا ہمیں تم سے کوئی مطلب یا غرض نہیں ہے، نہ اس شہر سے کوئی غرض و غایت ہے، بلکہ صرف اور صرف ہمارا کام تم تک بات کو پہنچانا ہے، واضح اور کھلم کھلا طور پر۔ تو وہ لوگ اس کے جواب میں کہنے لگے، قالو، گھر والے کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، تم ہمارے لیے منحوس ہو، نحوست پھیلا رہے ہو آ کر، ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے۔ لئن لم تنتہوا، اگر تمہارے اس دعوت کے دینے کے کام سے باز نہیں آؤ گے، یہ تمہارا جو دعوت کا دینا ہے، اللہ کی دعوت کا دینا، اور پچھلے نبی کے دین پر چلنے کی دعوت کا دینا، اگر اس سے تم پیچھے نہیں ہٹو گے، لنرجمنکم، تو ہمیں تمہیں پتھروں سے رجم کریں گے، یعنی پتھروں سے مار مار کے مروا دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تم کو پہنچائیں گے یعنی بڑا دردناک عذاب۔ جوابات بات کے ایک مشفقانہ، ہمدردانہ بات کے جواب میں کیسی سخت اور سست باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو منحوس مانتے ہیں، اگر تم باز نہیں آ جاؤ گے، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہیں آ جاؤ گے، لنرجمنکم، تو ہم ضرور تم کو پتھروں سے مار مار کے مروا دیں گے، ولیمسنکم، اور تم کو دردناک عذاب ملے گا۔ تو
اس کے اتنی سخت جملوں اور اتنی سخت دھمکیوں کے بعد ان رسولوں نے کیا کہا؟ قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، ٹھنڈے سے، تمہاری نحوست تو تمہارے ہی ساتھ ہے، تمہاری بدعمالیوں کی بدولت تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ رہے گی۔ ان ذکرتم، اگر تم بات کو سمجھو، بل انتم قوم مسرفون، مگر تم حد سے نکل رہی ہو قوم ہو، تم تو حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ یعنی بالکل شریفانہ انداز سے ایک وقار کے ساتھ ان کے جوابات رہیں، بالکل آپے سے باہر نہیں ہوئے، اپنے جملوں میں کوئی سختی استعمال نہیں کی، بلکہ بڑی تہذیب کے ساتھ الفاظ کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہوگی، اگر تم غور کرو تو، اپنی زندگی پر، اپنے اعمال پر غور کرو تو تم کو پتہ چلے گا تمہاری نحوستیں تمہارے ساتھ ہیں، اور تم بہت حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ تمہارے یہ جو بول ہیں بیکار میں، فضول میں جو ہم پر لادے جا رہے ہیں، یہ تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ ان کا آخری یہی بات تھی۔ تو ان لوگوں نے، ان کو کوئی یہ باتیں کہاں اثر کرتی؟ سرکش قوم تھی، سر چڑھے، ان کی سرکشی اور ان کی نافرمانی، ان کا تکبر ان کے سر چڑھا ہوا تھا۔ تو یہ لوگ آپس میں ان کے قتل کرنے کی، ان رسولوں کو مروانے کی باتیں اور منصوبے بنانے لگے۔ تو یہ رسول تینوں کے تینوں، جب پہلے جو شروع میں جو 2 رسول آئے تھے، انہوں نے جب انطاکیہ میں داخلی دروازے میں جب داخل ہونے لگے تھے، تو اس وقت شہر کے کنارے پر ایک حبیب نام کا ایک بڑھائی نجار، حبیب نجار وہاں پر رہا کرتا تھا۔ وہ بھی خود بت پرست تھا، اور ان کو جذام کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری تھی، اور یہ اپنے معبودوں سے پچھلے 70 سالوں سے دعائیں مانگ رہے تھے اپنی کوڑ کی بیماری یعنی جذام کی بیماری کے دور ہونے کے لیے، اور وہ شفا ان کو نہیں مل رہی تھی۔ یہ تو ظاہری بات ہے کہ جذام کی بیماری سے شفا ملنا مشکل ہے، اور وہ بھی اگر بتوں سے مانگا جائے تو کیا ہوگا۔ نجار تھے، بڑے شریف النفس تھے، بڑے سخی تھے، اپنی آدھی کمائی مخلوق پر باندھ دیتے تھے، آدھی کمائی خود رکھتے تھے، بڑے سخی دل کے انسان تھے۔ تو جب ان کی ملاقات، جب داخلی دروازے میں داخل ہوتے ہی، جب شہر میں داخل ہوتی ہوئی، تو انہوں نے سب سے پہلے ان سے ملے اور ان کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ کس کو؟ حبیب نجار کو۔ جب دعوت دی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے، کیا تم میرے لیے، اگر تمہارا دین سچ مچ سچا ہے اور خدا تمہارا سچا ہے، تو کیا ایک دلیل کے طور پر تم میری بیماری کو دور کر سکتے ہو؟ ڈانٹ۔ ان کا نام کیا بتایا آپ نے؟ جی، ان کا نام ہے، آپ نام بتائیں۔ کس کا؟ ان رسولوں یہ کا؟ جو باہر جی نہیں، رسولوں کا نہیں، یہ جو حبیب شخص سے بات کر رہے حبیب تھے، نجار، حبیب نجار۔ حبیب نجار۔ رسولوں کا نام بھی ہے صادق، صدوق، شمعون، اور پھر کچھ روایات میں کچھ اور نام ہیں۔ بہرحال رسول تو تھے ہی، ہمیں ناموں سے کیا واسطہ۔ تو ڈانٹ رہے ہو، دور ہٹو۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، رسولوں نے کہا کہ ہاں، ہمارا خدا جو ہے آپ کی اس بیماری کو دور کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں 70 سال سے ان میرے معبودوں سے میں مانگ رہا ہوں، 70 سال سے وہ لوگ ان ہمارے معبودوں نے اس بیماری کو دور نہیں کیا، تو تمہارا ایک خدا ایک دن میں کیا دور کر سکے گا؟ تو انہوں نے اپنی بات کی سچائی میں انہوں نے اسلام لے آئے، انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اسلام میں داخل ہوئے، رسولوں کی بات مانی اور رسولوں پر ایمان لے آئے۔ تو ان رسولوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، تو وہ فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی، اور وہ بالکل اچھا ہو گیا۔ تو اس کا ایمان اور پختہ ہو گیا، اور وہ اپنے لوگوں سے ہٹ کر ایک غار میں، شہر کے کنارے ایک پہاڑ کے دامن میں ایک غار کے اندر
بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گئے۔ اب جب انہیں پتہ چلا کہ شہر والے بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، شہر والے سرکشی پر اڑے ہوئے ہیں اور شہر والے جو ہے اور ان کے مارنے کی منصوبے کر رہے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ بے چین ہو گئے حبیب نجار، اور وہ دوڑتے ہوئے آئے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، بات کو منانے کے لیے اپنی قوم کو۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ یہاں پر فرما رہے ہیں، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، آیا شہر کے کنارے سے، رجل، ایک آدمی، یسعیٰ، دوڑتا ہوا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ یسعیٰ، آیا ایک آدمی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا، قال، اور کہنے لگا، یا قومی، اے قوم، اتبعوا المرسلین، تابعداری کر لو، فرما برداری کر لو، مان جاؤ ان رسولوں کی، ان بھیجے ہوں کی، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اب یہ ابھی آ کر ان کا بھی مشفقانہ انداز دیکھیں، ان کی بھی بات کی نرمی دیکھیں، ان کے بھی سمجھانے کا انداز دیکھیں کہ اتبعوا من لا يسألكم، مانو ان لوگوں کی، چلو ان لوگوں کے راستے پر جو تم سے کچھ سوال نہیں کر رہے، اجرا یعنی بدلہ کوئی نہیں، کچھ نہیں مانگ رہے، تم سے بدلے میں کچھ نہیں سوال کر رہے، وہم مہتدون، اس حال میں کہ وہ خود ہدایت پر ہیں، ہدایت پر رہتے ہوئے بغیر عوض کے مانگتے ہوئے تمہیں دعوت دے رہے ہیں، تو تم مان جاؤ، ان کی خود اپنی ذاتی کوئی غرض نہیں ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب کیا کر رہے ہیں کہ بجائے ان کی طرف کسی بات کو منسوب کرنے کے، بجائے ان کی طرف کسی بات کے منسوب کرنے کے اور ان کی طرف اشارہ کر کے، یعنی نسبت دے کر کسی بات کو بولنے کی، انہوں نے ابھی اپنے اوپر بات کو لے کر بات کرنے لگے، تاکہ انسان سوچنے لگ جائے اپنے اوپر، ہر کوئی اپنے اوپر سوچنے لگ جائے۔ تو کہنے لگے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، کہ مجھ کو کیا ہو گیا کہ میں کیوں نہیں عبادت کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی کیا خرابی آ گئی مجھ میں کہ میرے پیدا کرنے والے کی ہی میں فرما برداری نہ کروں، میرے پیدا کرنے والے ہی کی میں بات نہ مانوں، اس کی ہی عبادت نہ کروں۔ ایسی کون سی بات پیش آ گئی کہ اپنے پیدا کرنے والے کو میں بھول جاؤں؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس حال میں کہ مجھے لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، اب اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، ایسی بات تو ہونے کا نہیں ہے، بلکہ لوٹ کر اس کی طرف جانا بھی ہے، جس نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں اسی کی طرف لوٹ کر جانا بھی ہے۔ تو پھر کون سی بات درمیان میں آ گئی کہ میں اس کی عبادت نہ کروں؟ یعنی یہ اپنی قوم کے ذہنوں کو کھولنا چاہ رہا ہے۔ بات کا انداز دیکھیں، دعوت کا طریقہ دیکھیں، دعوت کا اسلوب دیکھیں، ان کی حکمت عملی دیکھیں۔ یہ کہہ رہے کہ وَمَا لِيَ، کہ کیا ہو گیا مجھے، لا اعبد الذی، کہ میں عبادت نہ کروں اس کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف مجھ کو لوٹ کر جانا بھی ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اگر میں میرے اس معبود کے علاوہ کسی اور کو اگر معبود بنا لوں، اس خدا کے علاوہ، یعنی پیدا کرنے والے کے علاوہ کسی اور کو اگر میں خدا بنا لوں یا معبود بنا لوں، تو پھر إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي، اور اگر رحمان اگر ارادہ کرے، یعنی میں کسی اور کو معبود بنا لوں، تو پھر اس کے بدلے میں إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ، اگر ارادہ کر لے رحمان، بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کہ اگر وہ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو لا تغنی عنی، تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، شفاعتہم، اس سے سفارش کے ذریعے، ولا ينقذون، اور نہ ہی مجھ کو چھڑا سکتے ہیں۔ یعنی اگر رحمان میرے عذاب کا، میرے پکڑ کا اگر ارادہ کر لیں، تو پھر کوئی چیز مجھے، یعنی یہ معبود ہو یا کوئی دنیا کی اور دوسری مخلوق ہو،
دنیا کے اور کوئی دوسرے لوگ ہوں، کوئی مجھے ان سے نہ چھڑا سکتے ہیں نہ میری شفاعت کر سکتے ہیں۔ یعنی سارے کے سارے کمزور ہیں، رحمان طاقتور ہے اور وہ مجھے پیدا کرنے والا ہے۔ اگر وہ میری پکڑ کا ارادہ کر لے تو مجھے اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا؟ میں کھلم کھلا گمراہی میں پڑ جاؤں گا، اس کی پکڑ کا سبب بن جاؤں گا۔ انی اذا لفی، پھر اس حال میں تو میں کھلم کھلا لفی ضلال مبین، کھلم کھلا گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ اس لیے یہ سارے وجوہات کی وجہ سے اب یہاں پر وہ آگے اپنے ایمان کا اعلان کر رہے ہیں، ان وجوہات کو بیان کرتے ہوئے کہ وما لی لا اعبد الذی، کہ کیا ہو گیا مجھے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کو جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے اس کی عبادت نہ کروں۔ اگر میں اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں، پھر مجھے رحمان اگر پکڑنے پر آ جائے، میری پکڑ کرنے پر آ جائے، مجھے نقصان دینے پر آ جائے یا عذاب دینے پر آ جائے تو کوئی مجھے بچانے والا بھی نہیں، پھر میں پوری کی پوری طور پر کھلم کھلا گمراہی میں پڑ جاؤں گا، ہلاکت میں پڑ جاؤں گا، بربادی میں پڑ جاؤں گا۔ تو اس ساری وجوہات کی وجہ سے اب وہ کہہ رہے ہیں انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں ایمان لاتا ہوں تمہارے رب پر، سو تم گواہ رہو، سنو تم میری اس گواہی کو کہ انی آمنت، کہ بے شک میں ایمان لاتا ہوں۔ یعنی ایمان تو لا چکے تھے مگر اب اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہو کر اپنی ایمان کا اعلان کر رہے ہیں، اور بربکم کہہ رہے ہیں کہ قوم کی طرف متوجہ ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں تم سب کے رب پر، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقی معنوں میں ہمارا رب کوئی ہے، یہ بت ہمارے رب نہیں ہیں، تم سب کے رب، ہم سب کے رب یہ بت نہیں ہیں، بلکہ یہ رب جو ہے کوئی ہے جو ہم سب کو بنایا ہے۔ تو اسی کی طرف ان کے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں انی آمنتو، کہ بے شک میں ایمان لاتا ہوں، میں نے ایمان لے آیا بربکم، تمہارے رب پر، فاسمعون، اور تم سب گواہ رہو، یا تو پھر نبیوں کی طرف مخاطب ہو کر بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہارے رب پر ایمان لایا ہے اور تم اس کے گواہ رہو۔ تو اس کے نتیجے میں، ان کے اس ایمان کے اعلان کے نتیجے میں اور ان کی اس دعوت کے نتیجے میں قوم نے کیا کیا؟ قوم نے ایک دم سے ان پر جھڑپا، ایک دم سے ان پر لپکے اور ان کو پتھروں سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ انہیں زمین میں لڑکا دیا اور ان کے پیٹ پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کو لاتوں سے اور پیروں سے خوب روندا یہاں تک کہ ان کے پیٹ کی آنتیں ان کے پیخانے کی راہ سے باہر کو نکل گئیں اور موت کی سی حالت ہو چکی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ انہیں خوشخبری دو، قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا، حبیب نجار سے کہا گیا کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں۔ جنت کی نعمتیں ان کے سامنے کھول دی، ان کے سامنے لائی گئیں، جنت کے دنیا کے پردے ہٹا دیے گئے، جنت کے پردے کھول دیے گئے، وہاں کی نعمتیں انہیں نظر آنے لگیں اور فرشتوں کے ذریعے سے انہیں خوشخبری دی گئی کہ تمہیں جنت میں بس اب داخلہ ہے تمہارا۔ تو جب انہوں نے اس حالت کو دیکھا، اپنی اس اکرام کو دیکھا، ان کے اعزاز کو دیکھا، ان کے اپنے ٹھکانے کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، تو وہاں پر بھی خیرخواہ ہر حال میں خیرخواہ رہتا ہے، چاہے اس کے ساتھ کتنا بھی برا سلوک کیا جائے۔ جس کے دل میں خیرخواہی رہتی ہے، جس کے دل میں خدا کی محبت رہتی ہے، اور بندوں کی جب خدا کی محبت ہو تو بندوں کی محبت خود بخود آ جاتی ہے، کیونکہ وہ خدا کے بندے ہیں۔ خدا کے بندے ہونے کی وجہ سے خدا کی بندوں کی ہمدردی اور محبت بھی آ ہی جاتی ہے۔ تو اس حال میں حالانکہ مروا رہے ہیں، کچلا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، آنتیں باہر کو نکل رہی ہیں، اس حالت میں بھی کہنے لگے یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم میری اس کیفیت کو جان لیتی کہ مجھے جنت میں داخلہ مل رہا ہے، مجھے نعمتوں میں داخل کیا جا رہا ہے، مجھے خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، میری ہمیشہ کی زندگی کامیاب اور کامران ہو رہی ہے۔ یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگے کہ کاش کہ میری قوم اس بات کو جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کس سبب سے مجھ کو میرے رب نے بخشا ہے، کیا وجہ ہے کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی ہے۔
وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت داروں میں میرا شمار کر دیا ہے، مکرمین میں میرا شمار کیا ہے، باعزت مجھے بنا دیا ہے۔ تو اس سبب کو میری قوم میری جان لیتی، کاش جان لیتی، تاکہ وہ بھی ایمان لے آتی، وہ بھی اس درجے کو حاصل کر لیتی۔ یعنی مر رہے ہیں، اور مرنے کی وجہ بھی کیا ہے؟ ان کی تکلیفیں ہیں، اور ان کے پیروں کے نیچے روندے جا رہے ہیں، مگر زبان سے آخری وقت تک زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ کاش کہ میری قوم جان لیتی اور وہ بھی بچ جاتی۔ تو یہ اسلوب یہاں پر ایک ہمیں یہ سبق ہے کہ یہ اسلوب ہونا چاہیے ہماری دعوت کے دینے میں۔ ہم پر ذمہ داری ہے، دین کو دوسروں تک پھیلانے کی ذمہ داری ہے، اور یہ مقصد زندگی ہے۔ اب اس مقصد زندگی کو اختیار کرنا ہم پر لازم ہے۔ جس طرح سے دیگر اعمال کے نہ کرنے پر سوال ہوگا، دیگر اعمال کے نہ کرنے پر کل قیامت میں باس پرس ہوگی۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج الگ ہو جاؤ مجرمین سے نیک لوگ، الگ الگ صفیں بنا دی جائیں گی۔ اس وقت جو ہے جنہوں نے مقصد زندگی کو ترک کر کے زندگی گزاری، بس اپنا سمیٹا، ان کو بھی الگ کر دیا جائے گا، وہ بھی مجرمین کے صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ تو جب ہمیں اس چیز کو اختیار کرنا ہے تو کتنا صبر ہونا ہے، اور اپنے دل کو کتنا کشادہ کرنا ہے، اپنے دل کو کتنا بڑا بنانا ہے، اور اپنے لب و لہجے کو کیسے سنوارنا ہے، اس کی تعلیمات ہمیں یہاں سورہ یاسین سے مل رہی ہیں۔ وما انزلنا علی قومہ، اب ان کی اس سرکشی اور ان کی اس خطرناک رویے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما انزلنا علی قومہ، ہم نے نہیں نازل کیا اس قوم پر، من بعدی اس کے بعد، من جند من السماء، کوئی لشکر آسمان سے نہیں بھیجا ہم نے۔ یعنی ان کے عذاب کے لیے، اس شہر والوں کے عذاب کے لیے، ان کی ہلاکت و بربادی کے لیے ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا۔ وما کننا منزلین، اور یہ ہماری عادت بھی نہیں ہے ایسے لشکروں کو بھیجنے کی۔ یعنی ایسی یہ گھٹیا اور رذیل قوم، ایسی گھٹیا حرکت کرنے والوں کے لیے آسمان سے لشکر بھیجنے کی کوئی اتنے بڑے کام کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو صرف اپنا حکم کافی ہے، اللہ تعالیٰ کو صرف ایک فرشتے سے کام لینا کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنی قدرتوں، اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی قدرت، اپنی پکڑ میں اپنی قدرت دکھلا رہے ہیں۔ اپنی پکڑ کیسی ہوتی ہے اور وہ کیسے قادر ہیں، اس کا اندازہ ہمیں دلا رہے ہیں۔ تو آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہاں پر کہا وما انزلنا علی قومہ، ہم نے نہیں نازل کیا اس قوم پر، من بعدہ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، من جند من السماء کوئی لشکر آسمان سے، وما کننا منزلین، اور ہم ایسے کرنے والے بھی نہیں، ہم ایسے اتارا نہیں کرتے کسی فوج کو۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، کہ بس یہی کہ ایک چیخ ان کے لیے کافی ہو گئی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پھر وہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے ہو گئے۔ خامد کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی جلتی ہوئی آگ کو بجھا دینا، بالکل ٹھنڈی ہو جائے، وہاں پر اس کا نام و نشان ہی نہ رہے۔ یعنی جتنے زیادہ شعلے کے ساتھ بھڑک رہی ہے، اتنی پھر پانی وغیرہ سے یا کسی اور چیز سے اس کو بالکل بجھا دیا گیا، ٹھنڈا کر دیا گیا، اس کا نام و نشان ختم کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے اس پورے کے پورے شہر کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا۔ خامدون یعنی سب کے سب بجھ کر رہ گئے، الا صیحۃ واحدۃ، صرف اور صرف ایک آواز کی وجہ سے، ایک چنگاڑ کی ذریعے سے۔ تو ہوا کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ انطاکیہ کے دروازے پر کھڑے ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام انطاکیہ کے دروازے کے داخلی دروازے کے چوکھٹ پر کھڑے ہوئے، دونوں جانب سے اس کے چوکھٹوں کو پکڑے ہوئے، اور ایک زور کی چیخ ماری، ایک چنگھاڑا۔ تو اس چنگھاڑ کی آواز اتنی ہیبت ناک اور اتنی خوفناک تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور فوراً ایک دم سے ساری کی ساری بستی ختم ہو گئی، یعنی خامدون ٹھنڈی ہو گئی۔ یا حسرتاً علی العباد۔ یہاں پہ ایک چیز پوچھنی ہے میں نے، جی ابھی تھوڑی دیر آپ نے شاید ذکر کیا کہ شہر انطاکیہ کے تمام لوگ جو تھے وہ ایمان لے آئے ہیں، جی یا مجھے illusion؟ جی بولیں۔ آپ نے کہا تھوڑی دیر پہلے جب یہ اسٹارٹ کر رہے تھے ہم کہ شہر انطاکیہ تمام لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے،
جی تو ابھی ہاں، تو یہ اس پہ اختلاف ہے کہ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے اس شہر میں خامدون یعنی بجھ گئے، ٹھنڈے پڑ گئے، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اب جو ہے اور شہر انطاکیہ جو ہے ترکی کا ایک شہر ہے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت، ہرا بھرا، آباد ہے۔ اب جو ہے اب اس میں روایتوں میں اختلاف ہے کہ اب اللہ قرآن شریف نے جو ہے کسی شہر کا نام نہیں لیا ہے، انطاکیہ نہیں کہا شہر، کون؟ قرآن نے اصحاب القریہ کہا، کوئی ایک گاؤں کہہ دیا۔ تو اب یہاں پر روایتیں مختلف ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قاصدوں کے آنے سے پہلے کی بات تھی، پھر وہاں پر آبادی بسی، یعنی وہاں پر پھر سارے کی ساری چیزیں ختم ہو گئی، پھر نئی آبادی بسی، پھر ان پر عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین آئے اور انہوں نے دعوت دی، اور پھر وہ پوری کی پوری شہر اسلام لے آئی۔ یعنی یہ اس طریقے سے روایتوں کا اختلاف ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بات ہو۔ اب انطاکیہ جو ہے وہ بالکل انطاکیہ شہر حبیب نجار کے اس واقعے سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ بھی ہم بول نہیں سکتے، کوئی اور شہر ہے یہ بھی نہیں بول سکتے، اس لیے کہ حبیب نجار کی قبر موجود ہے انطاکیہ میں، اور ان کے نام سے مساجد بھی موجود ہیں، یعنی اس شہر میں جگہ بجگہ حبیب نجار کے نام سے سڑکیں، حبیب نجار کے نام سے مساجد، حبیب نجار کی قبر، سب کچھ موجود ہے۔ تو یہ یہاں پر یہی بات ہو سکتی ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پھر وہاں پر آبادی ہوئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد آئے، حوارین آئے، اور انہوں نے دعوت دی، اور انہوں نے حوارین کی بات کو انہوں نے فوراً سے تسلیم کر لیا، اور پوری کی پوری شہر اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ بات ہو سکتی ہے، یہ راجح قول ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ جی آ گیا۔ ہاں، کیونکہ انطاکیہ شہر کو بالکل جھٹلا بھی نہیں سکتے، اور قرآن کو بھی بالکل ہم ہرگز قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیمات تو روز روشن کی طرح واضح ہیں، ہے نا؟ تو اس وجہ سے یہاں پر یہ باتیں ہو سکتا ہے۔ اور آج بھی نصارہ کے نزدیک انطاکیہ شہر بہت ہی زیادہ معزز اور مکرم ہے، کیونکہ ان کے دین کی سب سے پہلی شروعات تو وہیں سے ہوئی ہے، انطاکیہ سے۔ قدس کو یہ مانتے ہیں، قدس شہر کو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت زیادہ قیمتی شہر ہے، اس وجہ سے کہ وہاں پر بیت المقدس ہے، اور ان کے سارے پچھلے نبیوں، ان کے جو جتنے بھی نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں، وہ سارے نبیوں کا وہ شہر ہے، تو اس کی وجہ سے وہ قدس شہر ان کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور اسی طریقے سے انطاکیہ کہاں پر ہے؟ ترکی میں ہے، ہاں، اور قسطنطنیہ یعنی استنبول بھی ان کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ ان کا جو روم جو ہے، روم ان کا زیادہ معزز اور مکرم شہر تھا، اور روم کا جو بادشاہ تھا وہ قسطنطنیہ سے تھا، اور جب اس روم کے بادشاہ نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو اس نے سارے تبرکات، جو نبیوں کی جتنے تبرکات تھے، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، اور یعنی جتنے بھی تبرکات ہیں، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کے تبرکات ہیں، سلیمان علیہ السلام کے تبرکات ہیں، جتنے بھی پچھلے نبیوں کے تبرکات تھے، وہ سب کچھ جو ہے ان نصرانیوں کے پاس تھا، اور وہ روم میں رکھا ہوا تھا۔ پھر روم کے بادشاہ نے جب قسطنطنیہ فتح کیا، وہ قسطنطنیہ سے یعنی استنبول کا اس کا مادری وطن تھا، اس روم کے بادشاہ کا۔ پھر جب اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو قسطنطنیہ نے استنبول میں سارے تبرکات کو استنبول میں لے آیا، اور آج تک وہ استنبول میں ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے نزدیک 4 شہر قیمتی ہیں، بہت ہی زیادہ متبرک ہے، ایک انطاکیہ، دوسرا روم، تیسرا قدس، اور چوتھا استنبول۔ ایک بات پوچھنی تھی، یہ جو آیا صوفیہ ہے ترکی کی بہت بڑی مسجد ہے، استنبول میں ہے نا شاید؟ جی جی جی۔ تو یہاں پہ
आसाए मूसा रखा हुआ है। यहाँ पर नहीं है, तो अब कापी में रखा हुआ है, म्यूजियम में रखा हुआ है, जहाँ पर सारे नबियों के तबरुकात रखे हुए हैं। नबी अलैहिस्सलाम के बाकायदा पहने हुए लिबास, और फिर उनके अमामे, उनकी तलवारें, सारे सहाबाओं की तलवारें, और हमारे अज़वाज मुतहरात की लिबासें, इनके दुपट्टे, यानी हर चीज़, हर चीज़ बाकायदा तो कापी म्यूजियम में रखा हुआ है। आया सोफिया में नहीं है जी। जी। आया सोफिया में नमाजें होती हैं, ज़िक्र के हल्क़े होते हैं, ये सारी चीज़ें बाकायदा आमाल होते हैं। तो हम कहाँ तक थे? तो आगे अल्लाह पाक फरमा रहे, या हसरतन अलल इबाद, अफसोस है बंदों पर, मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, कि इन बंदों पर अफसोस है कि उनमें कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसका इन्होंने मजाक ना उड़ाया हो। यानी जो भी रसूल उनके पास आया, हर एक का उन्होंने मजाक उड़ाया है। तुम तो हमारी तरह इंसान हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास रहमान की जानिब से कोई वही नाजिल नहीं की गई है, यानी इस किस्म की मजाकिया बातें, यानी और भी बहुत सारी बातें मजाक उड़ाया है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अफसोस है इन लोगों पर। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनी अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, क्या आपने नहीं देखा कि हमने बहुत सारे शहरों को हिलाक किया है। कम अहलकना, कि हमने बेहतरे शहरों को, यानी बहुत सारे शहरों को हमने उनसे पहले हिलाक किया है। अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, कि अब वो उनके पास फिर लौट कर नहीं आएंगे। व इन कुल्लु लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून, और इनमें का हर कोई जमात के, हर कोई जमा होकर, यानी हर कोई मजमूई तौर पर हमारे सामने हाजिर किया जाएगा, हमारे सामने हाजिर होंगे। तो अभी अफसोस है इस बात पर कि अब उसका क्या जवाब देंगे। फिर इनको जो सज़ा होगी, दुनिया में एक आर्ज़ी ज़िंदगी में इन्होंने न माना, मजाक उड़ाया, बातें बनाई और हिलाक हो गए, तो अब दायमी ज़िंदगी जब हमारे सामने बासपुरस होगी, पेशी होगी, उस वक्त उनका फ़ैसला होगा, फिर उनको हमेशा हमेशा दायमी ज़िंदगी में अज़ाब का मुस्तहिक़ बना दिया जाएगा, और उनकी सज़ा वहाँ पर हमेशा की होगी। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं। तो हबीब नज्जार जो है, ये उन लोगों में से थे जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर, हमारे नबी, सिर्फ़ अपने नबी पर नहीं बल्कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे पहले से ही। 3 शख्सों ने ईमान लाए हैं अल्लाह के नबी की नबूवत से पहले। तो उनमें से एक हबीब नज्जार हैं, जिन्होंने पिछली किताबों में देखा, पढ़ा कि आखिर ज़माने में एक नबी आने वाले हैं, तो उन्होंने उसी वक्त उन पर भी ईमान ले आए। फिर एक और शख्स हैं, तो उन्होंने भी ईमान लाए थे 600 साल पहले ही, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पहले। और तीसरे वर्क़ा बिन नौफल, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चचा थे, और बहुत बड़े आलिम भी थे पिछली किताबों के। और उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जब देखा, तो अल्लाह के नबी पर अभी वो नबूवत नाजिल नहीं हुई थी, शुरू दिन दौर था, तो वो भी ईमान लाए थे पहले से ही। तो ये 3 आदमी थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आज के हमारे इस सबक में दावत के देने को अगर उतरेंगे तो मुश्किलात कैसी आएंगी, और इसका दिफा, इन मुश्किलात का सामना हमें कैसे करना है, ये समझ में आ रहा है। तो अगर आप में से कोई हिम्मत करें तो थोड़ा ये लिख दें कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसकी कैफियत को थोड़ा, ताकि मैं भी जानूं कि आपने क्या अज़ाइम किए हैं और क्या इरादे हुए हैं।
انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حبیب نجار جو ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یا ان کی پیدائش سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے پیدائش سے تھے؟ پہلے 600 سال پہلے. یعنی پیدائش سے بھی 600 سال پہلے. بنی اسرائیل کے بن نوفل ہے یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سے پہلے، یعنی انہوں نے جب پچھلی کتابوں میں پڑھا تھا، جب جیسے انہوں نے تورات اور انجیل کو پڑھا، وہ عالم تھے تو انہوں نے بھی اسی وقت ایمان لے آئے تھے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب نبوت ملی شروع دنوں میں، تو اس وقت تو تھے وہ، جب شروع وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، تو اللہ کے رسول جب گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھیں. اس وقت انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں جوان ہوتا، یا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو اپنی قوم اپنے شہر سے نکال دے گی. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے سے پہچانتے تھے، یعنی اپنی جوانی سے پہچانتے تھے اور ان پر ایمان لائے ہوئے تھے. دوسرا نام کیا بتایا آپ نے؟ نہیں، چیزیں وہ مکس اپ میرے ذہن میں ہو گئی ہے کہ حبیب نجار تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے ہی ایمان لے آئے ہوئے تھے. ہاں 600 سال پہلے سے. اور 600 سال پہلے. ہاں، اور طبہ اکبر کے نام، طبہ اکبر کر کے ایک ہیں، وہ بھی جو ہے اللہ کے تا سے 2 نقطے اوپر آئیں گے. ہاں طبہ اکبر، بن نہیں ہے، طبہ اکبر ہے. انہوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے پچھلی کتابوں میں پڑھ کر ایمان لے آئے تھے. صحیح ہے. تو ان کا اپنا دین کیا تھا؟ یہ اسرائیلی دین، یعنی دین موسوی ہوگا یا عیسوی ہوگا. ورقہ بن نوفل تو عیسوی تھے. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ہم بقیہ کل دیکھ لیتے ہیں. کل جمعہ ہے نا، انشاءاللہ پیر کے دن انشاءاللہ ہم ملاقات کر لیں گے آگے کا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح. بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.